اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو آج کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ رشتہ دار کال کر کے پوچھیں گے کہ اتنے پیسے کہاں سے ملے؟ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ محرم الحرام کی 21 تاریخ اتوار کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج مل جائے گا۔ ناظرین، جو لوگ ماہ محرم الحرام کے مہینے کو اب تک لاپرواہی میں گزار رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس وظیفے کو ہرگز بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ محرم کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی آخری چند لمحات، چند دن باقی ہیں، چند قبولیت کی گھڑیاں باقی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ہر شے مل جاتی ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ محرم الحرام کی 21 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو پڑھ کر 800 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائیں گے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں اہل بیت کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کی تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اس گھر میں موجود بچوں کی بہترین رشتے ہو جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو نرینہ اولاد مل جائے گا، کاروبار کی ترقی، خوشحالی، کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان قبولیت کی گھڑیوں میں اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے میرا رب نواز دیتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے، ان بیٹیوں ان کے لیے ہے جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، وجہ پریشانی صرف یہ کہ مال و اسباب نہیں۔ آج کا یہ وظیفہ ان بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، جو بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے بند کاروبار چل پڑے گا، بے اولادوں کو اولاد نصیب ہو جائے گا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو ایک بار پڑھ لے تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو آج یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ توفیق صرف اسی کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، کیونکہ محرم کی 21 تاریخ اتوار کا دن جب آتا ہے تو اپنے ساتھ نصیب اور تقدیر کے فیصلے لے کر آتا ہے۔ اس لیے آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کے دن یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ کے پورے سال کے فیصلے کرائے گا۔ آپ خوشحال رہیں گے، آپ کامیاب رہیں گے۔ اچھا برا چیز کا برا فیصلہ آج ماہ محرم الحرام کی 21 تاریخ اتوار کے دن ہو جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 21 محرم الحرام اتوار کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی بھی الگ ہے، خواہش بھی الگ ہے۔ جس کی جو حاجت ہے، خواہش ہے، جو مقصد ہے، اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نیت اس طرح کریں گے کہ میرے مولا مجھے اپنا ذاتی مکان عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ نیت کریں گے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں اور صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے نیت کریں گے، میرے مولا مجھے نرینہ اولاد عطا فرما، ایسی پاکیزہ اور نیک اولاد عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دین اسلام کا نام دور دراز تک پھیلائے، ایسی اولاد عطا فرما۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس طرح نیت کریں گے کہ میرے مولا مجھے پاکیزہ اور طاہر رزق عطا فرما، ایسا رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تیرا گستاخ نہ بنوں، میں کبھی نماز نہ چھوڑوں، میں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار رہوں، مجھے ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد میں کبھی تکبر نہ کروں۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے نیت کرنی ہے۔ جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ لاپرواہی میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ پاک کی عطا اور اپنی خطا دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ پاک سے اس طرح استغفار کریں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے ہوں گے، نہ گناہ سے بچنے کی میرے اندر ہمت ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی مجھ میں طاقت ہے، جب آپ لوگ اس بات کا اقرار کریں گے تو وہ رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ رب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں روئے، وہ مجھ سے ڈرے، وہ مجھ سے خوف کھائے اور پھر توبہ کرے تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس کی توبہ ایسے قبول کرتا ہے کہ جیسے وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے لا حول ولا قوت کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، دو بار ہو گیا لا حول ولا قوت الا باللہ، تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کی دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ 33 بار پڑھنے کے بعد آج کا دوسرا وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 نام رب کریم کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والی ذات، یا رزق عطا کرنے والی ذات، اور یا وہاب کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ آج رب کریم سے توبہ کے بعد رب کو منانے کے بعد ہر گھر کی ضرورت رزق ہے اور ہر انسان بے شمار رزق و دولت چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا، بندشوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ تو آج آپ نے دوسرے نمبر پر یا رزاق یا وہاب کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، جس خواہش کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ وہ میرے رب کے ایک کن کی محتاج ہے۔ یا رزاق یا وہاب پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگ کے تو دیکھو، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا رزاق یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رزاق یا وہاب کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میرا یقین کیجئے گا، صرف 11 بار یا رزاق یا وہاب کو پڑھنے والے پر اللہ کریم رزق کے دروازے کھول دے گا، رحمت و برکتوں کی بارش ہو جائے گی، راستوں سے رکاوٹیں ہٹ جائیں گے، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ آج تمام بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، اور تمام کی تمام پریشانیوں کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ تمام مسائل جن کا آپ نے پچھلے سال سامنا کیا، وہ تمام کی تمام آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں
جو پچھلے سال آپ اٹھاتے آئے ہیں۔ انشاءاللہ شرط کے ساتھ اس سال آپ کو وہ پریشانیاں نہیں آئیں گے، ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لی، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے جو صورت بہت خاص ہے، بے شک اس صورت کے کمالات بہت زیادہ ہے، بے شک یہ صورت اللہ پاک کی اہمیت بہت لاڈلی صورت ہے۔ آپ تیسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، اسے سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنا تعارف سورۃ الاخلاص سے کروایا۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب اس سورت کو صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب اس سورت کو 2 بار پڑھتا ہے تو 20 پاروں کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح سے جو بندہ 3 بار پڑھتا ہے تو ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لے یا بغیر پڑھ لے، مرضی آپ کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے جو مانگے گے میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے آپ نے روتے ہوئے، سکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو آپ کو ناممکن لگتا ہے آج وہ مانگنا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے آج وہ مانگنا، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج جو مانگو گے انشاءاللہ مل کر رہے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔